برطانیہ کی عدالتوں میں خدا نہ خواستہ سزا اپنا فیصلہ میرے خلاف آیا تو میں پوری قوم سے معافی مانگ کر میں سیاست سے اپنا کنارہ کش ہوں گا اور ہر قسم کی سزا قبول کروں گا. آپ جرمانہ بھی بھریں گے اور مجھے لگتا ہے آپ شرمندہ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ آپ بے شرم لوگ ہیں, تو ان کو شرمندہ بھی ہونا چاہیے اور قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی. ناظرین, وزیر اعظم شہباز شریف پہ جو ڈیلی میل کیس کا جرمانہ ہوا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی سینئر رہنما میڈم جمیلہ جھنجھوہ. آئین سے بات کر رہے ہیں. جی میڈم, آپ مجھے بتائیے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر مجھ پہ ڈیلی میل کیس کا جرمانہ ہوا تو میں ساری قوم سے معافی مانگوں گا اور دوسرا یہ میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں جی, جس طرح پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ یہ نون لیگ کا وتیرہ رہ کے اس طرح کی دعوے یہ کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں, نہ تو یہ سیاست چھوڑیں گے اور نہ یہ قوم سے معافی مانگیں گی کیونکہ یہ بیسیکلی بے شرم لوگ ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح کے بیانات دیتے ہیں اور قوم کے اس کو احساس کو مجروح کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اس طرح کی باتوں سے کوئی اجتناب کرنا چاہیے. بندے کو اپنی پوزیشن کے حساب سے بات کرنی چاہیے. ایک تو آپ غلط تھے اور دوسرا آپ اس طرح کے دعوے کر رہے تھے. دیکھیں جب یہ کوئی پاکستانی اخبار نہیں تھا, پاکستانی چینل نہیں تھا جس کو آپ فون کریں اور کہہ دیں جی آپ کیس کو وائنڈ اپ کر دیں. یہ پاکستانی اخبار نہیں تھا, یہ انٹرنیشنل اخبار تھا اور انہوں نے پھر ثابت کیا کہ آپ جھوٹے تھے. ان کے پاس تمام ایویڈنس موجود تھے. انہوں نے تمام ایویڈنس کی روشنی میں آپ کو جواب دیا ہے. آپ ہی جواب نہیں دے سکے, آپ کے وکلا اور آپ کے داماد علی عمران جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. آپ ان کو تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. آپ ٹائم پہ ٹائم مانگ رہے تھے, التوا کا شکار ہو رہا تھا آپ کا کیس, لہٰذا انہوں نے کیس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ پہ جرمانہ عائد کیا ہے. آپ جرمانہ بھی بھریں گے اور مجھے لگتا ہے آپ شرمندہ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ آپ بے شرم لوگ ہیں. تو ان کو شرمندہ بھی ہونا چاہیے اور قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے بیانات نہ دیں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ میڈم کہ جیسے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو وہاں برطانیہ میں ایئرپورٹ پہ روکا گیا لیکن انہوں نے بعد میں کہہ دیا کہ مجھے کرونا ہے, تو بتائیے گا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ ہاں دیکھیں جی, کرونا کا اللہ بھلا کرے. کرونا ہمارے ایسے لیڈران کے کام آ جاتا ہے مشکل ٹائم پہ, جب ہم کچھ نہیں کر پاتے, جب ہم اپنا جواب نہیں دے پاتے, جب ہم لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے, تو کرونا بڑی جلدی سے ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمیں بچانے کے لیے. تو میرا خیال ہے 5ویں دفعہ اس کو کرونا ہو گیا اور کرونا بھی اب معافی مانگ رہا ہوگا. تو اتنی دفعہ تو میں آتا بھی نہیں ہوں کسی کے پاس. تو یہ صرف انہوں نے خود کو بچانے کے لیے کرونا کا استعمال کیا, ادروائز ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ ان کو کرونا بالکل نہیں ہے. یہ اپنی اس کو خفگی کو چھپانے کے لیے کرونا کا استعمال کر رہے ہیں. جی میڈم, مجھے بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ وزیر اعظم کو اب وہ فائن جمع کروانا پڑے گا کہ جو برطانیہ کی حکومت ہے اسے ایسے ہی آنے دیں گی پاکستان؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی کہ ان کو ویسے چھوڑا جائے گا. دیکھیں, وہ ان کے جج نے کہا تھا کہ میرے لیے وزیر اعظم اور ایک عام شہری ایک ہی جیسے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ ان کو جرمانے میں کوئی ریلیف دیں گے. ان کو جرمانہ پے کرنا ہی پڑے گا اور یہ پے کر کے ہی واپس آئیں گے. یہ کوئی پاکستانی جج نہیں ہے کہ جن کو یہ فون کریں گے اور ریلیف مانگ لیں گے. تو ان کو وہاں سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا, ان کو جرمانہ پے کرنا پڑے گا.